اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 24 ہے اور ہم سورہ النساء شروع کریں۔ سورہ النساء آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پر۔ اے لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، اس ذات نے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، ایک جان سے، واحدتن، ایک نفس سے پیدا کیا تم کو، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ وخلق منہا، اور اسی نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی نفس سے، یعنی کہ اسی جنس سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی انسان کی جنس سے اللہ نے ان کے لیے جوڑا پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَبَثَّا، اور پھیلا دیے، مِنْہُمَا، ان دونوں سے، رِجَالًا، مرد، کثیرن، بہت سے، اور نساءً، اور عورتیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کی نسل سے انسانوں کی نسل کو جاری کیا، اور بہت بے شمار دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بہ، جس کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، والارحام، اور رشتہ داریوں، رحم سے ہے، رحم ماں کے رحم کو، جس میں بچہ رہتا ہے پیدائش سے پہلے ماں کے جسم کے اندر، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو ارحام جو خون کے رشتے ہیں بنتے ہیں، جو ان کے حقوق کے بارے میں بھی تم خیال کرو، ان کا بھی خیال کرو، ان سے بھی ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران۔ تو یہ آیت کا پیچھے سورہ آل عمران کی آیت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آخری آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ 4 چیزوں کا حکم دیا تھا سورہ آل عمران کے آخری آیت میں، اور پھر اگر تم یہ سب کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ پھر نساء میں دیکھا جائے تو ان 4 چیزوں کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے ایک اجتماعی حکم سورہ آل عمران کے اینڈ میں دے دیا مسلمانوں کو کہ تم کو یہ کرنا ہے 4 لیول پر، کہ خود بھی صبر کرنا ہے، دین پر جمے رہنا ہے، دوسروں کو بھی جمانا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، اور اللہ کا تقوی ہر حال میں کرنا ہے۔ تو اب ان کی تفصیلات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب ہم کو ہر لیول پر بتایا جائے گا سورہ نساء میں کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک معاشرہ کس طرح مضبوط بن سکتا ہے جبکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے گا۔ جس معاشرے میں کمزور لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، ان کے حقوق کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، طاقتور لوگوں کے حقوق کا جس طرح سے لوگ وہ اپنے حق لے لیتے ہیں، اسی طرح کمزوروں کا بھی حق ادا کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ مضبوط بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وجہ سے اب جو ہمیں نصیحتیں آئیں گی، جو احکامات آئیں گے، وہ سارے ایسے ہیں
جو اسلام کے معاشرے کو بلڈ کریں گے، ایک معاشرے سے خرابیاں دور کر کے آپس میں حقوق اور فرائض کو بیلنس کریں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسٹارٹ سے ہی ہمیں کیا بتایا، ہمیں یہ احساس دلایا۔ میں اس آیت کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن تو پڑھ چکی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا کہ تمام مسلمان، تمام لوگ، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم سب کو اللہ کا تقوی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے تمہاری نسلیں، یعنی کہ تم سب کہاں جا کے ملتے ہو؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولادیں ہو۔ تو پھر تقوی کیوں کرو؟ کس واسطے پر تقوی کرو؟ یہ آگے بتایا گیا کہ کیا اللہ کا ڈر تمہیں کیا کرنا ہے کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتساءلون بہ، تم جس کے ذریعے سوال کرتے ہو، والارحام، انسان کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کی، انسان کو ایک دوسرے کے مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے، کبھی ایموشنل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت مند ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ہر ضرورت اپنے آپ سے وہ پوری کر لے اور اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے، سوال کرتے ہیں کہ میری ضرورت میں تم میری مدد کرو۔ تو جب مانگتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ سے ڈرا کر کے تم اللہ سے ڈرو اور میری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا خوف دلا کے انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے کہ تو جب تم اللہ کا خوف دلا کے تم دوسرے سے کچھ مانگتے ہو، خود بھی ڈرو اللہ سے۔ جب تم دوسروں کو ڈراتے ہو، جس اللہ کے نام پر تم ڈراتے ہو کہ میری ضرورت تم پوری کرو، میرا یہ حق اللہ نے تم پر ڈالا ہے تو میری ضرورت پوری کرو۔ جیسے مثال کے طور پر جو کمزور رشتہ دار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا حوالہ دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری مدد کرو، اللہ نے میرا حق تم پر ڈالا ہے، تم اللہ کے ڈر سے میری مدد کرو۔ تو یعنی کہ ایک تو رشتے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ایک اللہ کا ڈر یاد دلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مدد کرتے ہو، تو پھر تم خود بھی اس اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے اوپر بھی، اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤ، اور تم بھی جو تقاضا ہے تم پر بھی ہے، جو دوسروں کے حقوق تم پر ہے، اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، تم ان حقوق کو ادا کرو۔ حضرت حوا علیہ السلام جو ہے حضرت آدم کی جنس سے ہی پیدا کیا ہے، جیسے وہ بھی مرد ہے تو مرد انسانوں کی جنس سے۔ اس کا دلیل کیا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں اور تمہاری بیویوں کو ہم جنس پیدا کیا۔ انفسکم، یہاں بھی انفسکم کا ذکر ہے کہ تمہارے نفسوں سے پیدا کیا۔ تو ہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویوں کو تمہارے نفسوں سے پیدا کیا، یعنی کہ تمہاری ہم جنس پیدا کیا، ان کو بھی انسانوں کی نسل سے پیدا کیا۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انسان کی نسل سے ہم جنس، حضرت آدم کی ہم جنس بنایا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھے بھی کہ یہ رائے کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو بھی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر کہ کس طرح حضرت حوا پیدا کی گئی۔ لیکن تمام اور عورتیں تو ظاہری باتیں ہم جنس سے اپنے شوہروں کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی۔ تو زیادہ مضبوط رائے یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے انسان کی جنس سے پیدا کیا، اسی طرح انسان کی جنس سے ہی حضرت حوا بھی پیدا ہوئی۔
ٹھیک ہے. آدم اور حوا کی اولاد تمام انسان جو ہے وہ آدم اور حوا کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. رحم کا رشتہ مشترک ہے سب میں. ہر بچہ اپنی ماں کی رحم سے آتا ہے. تو جو بھی رحم سے جو رشتے بنتے ہیں تو وہ پھر سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام انسانوں کا خالق بھی ایک ہی ہے. تو پھر اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ معاشرے کے میں کمزور بھی ہوں گے کچھ اور کچھ مضبوط ہوں گے. تو پھر معاشرے میں اگر کمزوروں کو اپنے رشتے اور اللہ کے ڈر سے اگر انسان ان کے تحفظ نہیں کرے گا, ان کے حقوق نہیں ادا کرے گا, تو اسلامی معاشرہ بھی مضبوط نہیں بن سکے گا. آپس میں نفرتیں ہوں گی, آپس میں حسد ہوگا اور غصہ ہوگا. لیکن ہر انسان اگر حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گا تو اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے رشتوں کا بھی خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. حقوق اور فرائض کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر کہا گیا کہ رقیب ہے, نگران ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ہر عمل کا جزا اور سزا ملے گی تم کو. تو رحم کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی احادیث ہے. رشتہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں حدیث اور قرآن میں بہت زیادہ صلہ رحمی کی بارے میں ہمیں تربیت دی گئی ہے, ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر انسان برکت والی زندگی رہنا چاہتا ہے تو اپنے رشتوں کا خیال رکھے اور اپنے رشتوں کو نبھائے. کبھی مشکل بھی ہوتا ہے, ظاہری بات ہے رشتوں کو نبھانا کافی مشکل کام ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن انسان اگر اللہ کے ڈر رکھے گا تو وہ پوری کوشش کر کے اپنے رشتوں کو اچھا رکھے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں, اپنے زندگی میں, اپنے دل و دماغ پر یہ بات واضح رکھ لیں ہر وقت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اگر ہمیں یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جائیں گے. پھر آگے یتیموں کے حقوق آ رہے ہیں کیونکہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ یتیم ہوتا ہے. تو وآتوا الیتامی, اور دو یتیموں کو اموالہم, ان کے مال, ولا تتبدلوا, اور نہ تم تبدیل کرو, الخبیثہ, خبیث یہاں گھٹیا چیز. ٹھیک ہے. خبیث کا یہاں مطلب کیا, ترجمہ کیا ہوگا, گھٹیا چیز تم نہ دو بالطیب. کہ یتیم کا مال اگر تمہارے نگرانی میں ہے تو اس کے اچھے مال کے بدلے تم اس کی جگہ گھٹیا مال سے بدل دو, ایسا نہ کرو. ولا تأکلوا, اور نہ تم کھاؤ, اموالہم, ان کے مال, الی, طرف, اموالکم, تو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال غصب نہ کر لو, ان کا مال کھا نہ لو, ان کے مال کی الگ سے حفاظت کرو. اگر یتیم چھوٹے ہیں تم ان کی, یتیم چھوٹا ہی ہو, یتیم جو ہے اسلام میں صرف وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے جو بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے. بالغ انسان کا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے, بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. بچہ جب تک بالغ نہیں ہے, اس کا مال, کوئی بھی اس کا ولی ہے جو اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہے, وہ اس کے مال رکھ رہا ہے تو وہ اس کے مال کی حفاظت کرے, نہ تو وہ اس مال کو اپنے گھٹیا مال سے تبدیل کرے اور نہ وہ جو ہے اس کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے اس کا مال ختم کر دے. ٹھیک ہے. اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. حوبن کبیرہ, یتیم کے مال کو کھا جانا, اس میں بددیانتی کرنا, یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم ڈرتے ہو, اللہ کے نہ تقسطوا, کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فی الیتامی, یتیم بچوں کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں, فانکحوا, تو نکاح کرو, ما طاب, جو پسند آئے, لکم, تم کو, من النساء, عورتوں میں سے, مثنا, دو, ثلاثہ, تین, رباع, چار. فَإِنْ خِفْتُمْ, اور پھر اگر تم ڈرتے ہو,
اللہ کہ نہ تعدلو کہ تم عدل کر سکو گے فواحدتن تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو، او یا ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے ایمانکم یعنی تمہاری جو لونڈیاں ہیں۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مطلب ہے کہ اگر تم انصاف یتیموں کی بات کرتے کرتے یہ کیا بات آ گئی؟ تو یہ آیت جو ہے اصل میں کہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہے، ان کے حقوق کے بارے میں کہ دیکھیں جیسے اگر کوئی بچی یتیم ہو گئی، اب اس کے جو بھی رکھتا ہے اس کو، اس کے بچی خوبصورت بھی ہے، مال بھی بہت، اس کے ماں باپ نے ورثہ بھی چھوڑا ہے، تو وہ کیا کہ جو ٹیک کیئر کر رہا ہے یتیم کی، اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ میں اس کے مال کا حقدار بھی بن جاؤں گا، اور پھر وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، پھر وہ پوری طرح سے اس کو نہ حق مہر ادا کرتا ہے نہ اس کے دوسرے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اب وہ یتیم بچی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس میں وہ پھر ناانصافی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیم بچیاں اس طرح تمہارے ہاتھ میں آئے تو تم ان سے اس وجہ سے تم شادی نہ کر لو کہ تم اس کے اوپر انصاف بھی نہ کرو اور تم ان کے حقوق کو ادا بھی نہ کرو، اور تم صرف ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور ان کی خوبصورتی کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے شادی کر لو کہ ان کو بے سہارا سمجھ کے۔ ہاں البتہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں 4 بیویوں کی مرد کو، اسلام میں ایک مرد کو اجازت ہے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں کر سکتا ہے، لیکن تعدلو تم عدل کر سکو تو ٹھیک ہے، اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی سے کرو۔ اس کے بارے میں بھی بہت سی اس احادیث ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کی 4 بیویاں ہو تو وہ ان کو پورے عدل کے ساتھ رکھے، اور اگر عدل نہیں کرے گا تو بہت گناہگار ہوگا، اس کا عذاب ہے بہت۔ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے کہ 4 بیویوں کو رکھے بھی اور ان کے ساتھ عدل سے کام لے تو میکسیمم 4 الاؤڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 سے زیادہ تھی ایک وقت میں، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت تھی، مگر عام مسلمانوں کی اجازت صرف 4 تک ہے، ٹھیک ہے کہ 4 میکسیمم رکھ سکتا ہے آگے۔ اور عورت کے مہر جو ہے نا یہ اس کا حق ہوتا ہے، اسلام میں مہر کے بغیر شادی نکاح نہیں ہوتا، مہر جو ہے وہ ایک ضروری شرط ہے، اور یہ عورت کا حق ہوتا ہے، مہر جو ہے وہ حق ہے عورت کا، مہر جو ہے وہ عورت کی رضامندی سے، عورت اور مرد کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کم بھی۔ تو 4 کی اجازت دینے کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے سورہ النساء کی آیت 129 میں، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس میں اہتمام کرو، اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو بیچ ادر میں لٹکا رکھو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم انصاف تمہارے لیے کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جذباتی طور پر انسان جو ہے کسی ایک بیوی کی طرف اس کے ایموشنز زیادہ ہیں، اس کو نیچر ملتی ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے کہ اس کا اٹریکشن زیادہ ہے، تو پھر انسان جو ہے ظاہری بات ہے جس کی طرف دل اس کا زیادہ جھکے گا پھر اس کو فائدے بھی زیادہ دے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دے دی کہ تمہارے لیے انصاف نہیں ہو سکے گا، اور پھر اگر ایسے میں تم نے کسی ایک بیوی کو اتنا لٹکا دیا کہ اس کو بیچاری کے کوئی حقوق نہیں ادا ہو رہے تو یہ بہت ہی ناانصافی ہوگی اور وہ تمہارے لیے بہت خطرناک بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر دو ان کو نحلتاً خوش دلی سے، خوشگوار طریقے سے دو ان کو، اپنے دل کی خوشی سے دو، بغیر ان کے مطالبے کے، یعنی کہ بیوی 10 بار کہہ رہی ہے کہ میرا مہر کا کیا ہوگا، مجھے کب ملے گا، ایسا نہیں ہو، بغیر بیوی کے مطالبے کے عورت پر شوہر پہ فرض ہے کہ وہ بیوی کا خوش دلی کے ساتھ مہر دے دے اس کو۔ فَإِن طِبْنَا اور اگر خوشی سے دے دے، یعنی بیویاں اگر اپنی دل کی خوشی سے شوہر کو مہر معاف کرتی ہے یا کچھ حصہ معاف کرتی ہے، پورا معاف کرتی ہے جو بھی، لیکن بیوی پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بیوی کو دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ میں نہیں معاف کروں گی تو میرا شوہر مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا،
بس بیوی اپنے دل کی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی ڈر سے اس کو معاف کرتی ہے تو پھر شوہر کے اوپر پھر گناہ نہیں ہے. ورنہ شوہر جو ہے اس پر گناہ ہے کہ وہ مہر اگر نہیں ادا کرتا یا اس سے مہر چھین لیتا ہے تو اس پر گناہ ہے. لیکن اگر بیوی خوشی سے دے رہی ہے کچھ بھی اس میں سے تو پھر کیا کرو تم کلو فکلو ہو تم اس کو کھاؤ اس کو ہنین خوش مزہ ہو کر. یعنی کہ تم کو بغیر محنت کے یہ مال مل گیا, بیوی کا حق تھا, بیوی نے تمہیں دے دیا تو تم مرین خوشگوار طریقے سے تم اس کو خوشی سے بغیر کسی گلٹ کے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. ولا تؤتوا السفہاء اور نہ دو بے وقوفوں کو اموالکم تمہارے مال. اموالکم التی وہ جو جعل بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن قیام زندگی کا ذریعہ قائم رہنے کا سبب. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب یتیم کے مال کا ذمہ داری تم پر آئی ہے تو تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو. ایسے نہیں کہ ابھی یتیم کو عقل نہیں ہے اور تم اس کو اس کا مال دے دیا. یہ اموالکم سے مراد یتیم کا مال ہی ہے کہ یتیم کے مال کو, اور اموالہم کہنے کے بجائے اموالکم کہا ہے یہ اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, تم آپس میں مسلمان سب بھائی بھائی ہو تو ان کا مال کی تم اسی طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو. اور جب تک یتیم بیوقوف ہے, ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا, ابھی اس میں اتنی سمجھ عقل نہیں ہے تو اس کو مت دو, کیونکہ یہ مال اللہ نے اس کے لیے قائم رہنے کا زندگی قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. کیونکہ مال ہی کے ذریعے سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اگر یتیم بے عقلی میں اپنا مال ضائع کر بیٹھے گا تو پھر وہ فقیر بن کے پھرے گا, اس کی ذاتی ضروریات کے لیے پھر سے لوگوں اس پر ہاتھ پھیلانا پڑے گا. وَارْزُقُوهُمْ اور رزق دو ان کو فیہا اس میں سے, وَاکْسُوهُمْ اور ان کو پہناؤ کپڑا اس میں سے, وَقُولُوا اور کہو لَهُمْ ان سے قَوْلًا مَعْرُوفًا. ہاں البتہ جب تم کسی یتیم کی ٹیک کیئر کر رہے ہو تو اس کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا اس کی ضروریات کے لیے نکال سکتے ہو, اس کے کپڑوں کے لیے, اس کے کھانے کے لیے, اور اس سے تم اچھی طرح بات کرو, اس سے معروف طریقے سے اچھے بھلے طریقے سے اس سے بات کرو, اچھا معاملہ کرو. وَابْتُلُوا اور اس کو آزما لو الیتاما یتیموں کو, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو, فَإِنْ آنستم اگر پھر پاؤ تم ان کو, تم محسوس کرو منہم ان میں رشدن سمجھ بوجھ اہلیت, فدفعوا تو دے دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کو ان کا مال پھر دے دو. یعنی کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اب نکاح کے قابل ہیں یا ان کے اندر اب سمجھ ہے, یہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں, بالغ ہو گئے ہیں, اب یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں, تو تم ان کا مال پھر ان کو دے دو, پھر بلا وجہ روک کے نہ بیٹھے رہو تم, مگر ان کو تم آزما لو کہ ان کے اندر سمجھ ہے. یعنی بعض بچے بلوغت پر بھی بہت ہی نادان ہوتے ہیں, ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے, اور تمہارے اندر خیر خواہی ہے, تم کو پتا ہے کہ اس کو اگر میں اس کا مال دے دوں گا تو یہ ضائع کر بیٹھے گا, تو تم اس کو آزماؤ, ٹھیک ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ تم کھاؤ اسراف کے ساتھ, وَبِدَارًا اور جلدی کر کے, أَن يَكْبَرُوا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی جب تک یہ بالغ نہیں ہوئے تم جلدی ان کے مال کو ہڑپ نہ کر بیٹھو, جلدی سارا ختم نہ کر دو کہ یہ بڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ کریں, اس سے پہلے ہی سارے مال کو میں غائب کر دوں, ایسا نہ کرو. ومن کانا اور جو ہو غنی مالدار, فلیستعفف تو بس وہ چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے. یعنی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت میں اس کے لیے تم کچھ کر رہے ہو, تم اس ذمہ داری کو سنبھال رہے ہو, اس میں تم وقت لگا رہے ہو, تو تم اگر اللہ نے تمہیں اتنا غنی بنایا ہے کہ تم کو ضرورت نہیں ہے, تو تم اس کا معاوضہ یتیم کے مال میں سے مت لو کہ بھائی میں تو اس کے لیے کام کر رہا ہوں اس لیے میں معاوضہ لے رہا ہوں. ہاں اگر من کانا اگر تم خود فقیر محتاج ہو,
یا تمہارے پاس بہت خود تنگ دست ہو تم، اور تم یتیم کے مال کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آ گئی ہے، تو فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ تم لو، وہ کھائے، یعنی جو بندہ یتیم کی ٹیک کیئر کر رہا ہے وہ بالمعروف، معروف طریقے سے وہ کچھ مزدوری لے لے اپنے وقت کی، ٹھیک ہے، جو وہ یتیم کے مال کی حفاظت میں، اس کو اگر وہ کہیں کاروبار میں لگا رہا ہے تاکہ وہ بڑھ جائے، یتیم کے لیے کچھ کام ایسے کام کر رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ خود غریب ہے تو وہ مزدوری کے طور پر معروف طریقے سے تھوڑا سا اپنی مزدوری لے لے یتیم کے مال میں سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم دے دو ان کو، الیہم، ان کے لیے، اموالہم، ان کا مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم، اس پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اور پھر جب یتیم اب بڑے ہو گئے، اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو تم گواہ سامنے بنا لو، کسی گواہ کی موجودگی میں یتیم کا سارا مال یتیم کو سونپ دو۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور حساب لینے والا ہے تمہارے ہر عمل کا، مگر ایک دنیاوی طریقے سے بھی تم ایک گواہ بنا لو اور مال اس کو دے دو، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس نے اس کا مال اس کو نہیں دیا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ ماں باپ اور خویش اور اقارب کی ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو ماں باپ اور خویش یعنی کہ بیوی یا شوہر نے چھوڑا ہو، وہ اقارب یا رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ انسان کوئی مرتا ہے اور اس کی جو مال چھوڑ کے مرتا ہے، اس مال کے بارے میں خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون ہمیں دیا، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا کہ حصے مقرر کر دیے۔ کوئی مرنے والا جو ہے وہ اپنے پورے مال کو اپنی مرضی سے نہیں تقسیم کر سکتا کہ مجھے یہ بیٹا پسند ہے تو میں اس کو دے کے مر رہا ہوں، یا میرے فلاں رشتہ دار سے مجھے زیادہ محبت ہے تو میں اس کو اپنا مال دینا چاہ رہا ہوں، یا میں چیریٹی میں سارا مال دینا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے مال پہ اب اس کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ نے ہمیں وصیت کرنے کے لیے ہمیں گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑ جائے، الوالدان، والدین، والاقربون، اور وہ رشتہ دار جو کہ جن کا یہ وارث بن سکتا ہے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑ جائے، الوالدان، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار، مما، اس میں سے جو قلّ، چاہے وہ وراثت کا مال تھوڑا سا ہو، مرنے والے کے پاس بہت بڑی دولت نہ ہو، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، منہو، او کثر، اور یا زیادہ ہو، یعنی کہ کوئی یہ نہ بہانہ بنائے کہ اب اس کا مال تو اتنا کم ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہی خرچ کر دے۔ نہیں، مال چاہے تھوڑا ہوگا مرنے والے کا، چاہے زیادہ ہوگا، قانون وراثت اس کے اوپر اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتا دیا، اسی طرح وہ قانون کا پابند ہوگا۔ نصیباً، حصہ ہے، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، اللہ نے خود مقرر کیے ہیں حصے۔ وراثت کے قانون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ مردوں کا حصہ، جیسے بہن بھائی ہیں تو بھائیوں کا حصہ جو ہے، اور بیٹا بیٹی ہے تو بیٹے کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہوگا بیٹی سے، یعنی عورت جو ہے اس کا حصہ آدھا ہے مرد سے۔ تو کیوں کیا یہ زیادتی ہے؟ کیا عورت کے ساتھ زیادتی ہے؟ نہیں، یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
عورتوں کے ساتھ بہت کرم کیا ہے. عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری، فائنانس کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے. شوہر پر فرض ہے کہ وہ محنت کرے، کمائے اور بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرے. بیوی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جاب کرے نہ کرے، یا شوہر کے ساتھ گھر کے خرچوں میں مال کمانے میں مدد کرے یا نہ کرے. ساری ذمہ داری اصل ہے وہ مرد کی ہے. ہاں البتہ اگر بیوی اس قابل ہے کہ مرد کے ساتھ لگ کر وہ کچھ کام کر سکتی ہے تو وہ ایک صدقہ ہوگا بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کو کے اوپر ایک صدقہ کرے. یعنی شوہر کے لیے بیوی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اگر بیوی بھی کما کر شوہر کو دیتی ہے، کیونکہ شوہر اتنا زیادہ نہیں کما سکتا کہ گھر کا خرچ چلے. تو بیوی بھی اگر کماتی ہے اور وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو وہ ایک طرح سے جسے اس کو ایسے اجر ملے گا جیسے وہ شوہر کے اوپر صدقہ کر رہی ہے وہ پیسہ جو وہ خرچ کر رہی ہے. تو سبحان اللہ، عورت کو اللہ نے بہت محفوظ رکھا ہے اور اس کو ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے، فائنینشیل ذمہ داریوں سے. اسی وجہ سے وراثت میں مرد کو زیادہ پیسہ ملتا ہے تاکہ مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے. وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں القسمت تقسیم کے وقت اولو القربا رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وارزقوہم تو رزق دو ان کو، منہ اس میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً بھلی بات کہو. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دو رائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو وصیت کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ 1/3 مال وصیت کر سکتا ہے، تو وہ اپنے خاندان کے غریب یتیموں کو جن کا جو وارث نہیں بن رہے اس کے مال میں، ان کو وہ مال میں سے دے سکتا ہے. تو پھر اب مزید ورثہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یتیم مسکین رشتہ داروں کو دے. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، کہ مال کی تقسیم کے وقت جو ہے غیر ورثہ وہ رشتہ دار جو کہ غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، لیکن وہ رشتے کے لحاظ سے وارث سے، مرنے والے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے اس میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں بن رہا ہے. تو اب ایسے میں جو وارث بن رہے ہیں مال کے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ تم ایسے رشتہ داروں کو مت بھولو، ان کو پہلے سے کچھ دے دو سارے مال میں سے اور پھر مال کی تقسیم کرو. اور اگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو مال نہیں بھی دے سکتے ہو تو پھر ایٹ لیسٹ ان سے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان سے بہت اچھی طرح سے تم معاملہ کرو، قولاً معروفہ، بھلی بات کرو ان سے. پھر وَلْيَخْشَى، اب اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ ڈرے. کون ڈرے؟ الذین، وہ لوگ، لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو، وہ ڈرتے ہوں، علیہم، ان کے بارے میں، فلیتقوا، بس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ولیقولوا، اور وہ چاہیے کہ کہیں، قولاً، بات، سدیداً، درست محکم بات کریں. تو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ وہ خود اپنے پیچھے ننے کمزور بچے چھوڑ کر مر رہے ہوں تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا کون خیال رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا زیادتی کرنے سے. جب اگر تمہیں اللہ نے اس قابل اس جگہ پہ رکھا ہے کہ تم جو ہو اس ورثے کے معاملے میں تم انوالو ہو کسی کے، یا تم خود اپنی نصیحت بنا رہے ہو، وصیت بنا رہے ہو، یا تم انچارج ہو نصیحت یعنی کہ ورثے کی تقسیم کی، یا تو ایسے تم یہ ڈرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اگر بچے ہوں اور تم اگر مر رہے ہو تو پھر تمہیں ان کی کتنی فکر ہوگی کہ ان کا کیا ہوگا میرے بعد. تو تمہیں یہ تمہاری خواہش ہوگی کہ میرے بچوں کی کوئی صحیح طرح سے ان کے ساتھ ٹیک کیئر کرے، ان کی زیادتی نہ کرے ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے تم بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھو. تو اس کے بارے میں جو رائے ہے مختلف علماء نے کہ یہ
کس سچویشن میں اس آیت کو اپلائی ہوگی یہ؟ تو نمبر 1 یہ کہ یتیموں کے ان رشتہ داروں کو مخاطب فرمایا جن پر اب یتیموں کی ذمہ داری آ گئی ہے. یعنی ایک آدمی مر رہا ہے، چھوٹے بچے چھوڑ کے مر رہا ہے، تو پھر جو وارث بن رہے ہیں اس آدمی کے، وہ خیال کرے کہ اب یہ یتیم بچوں کے ساتھ مجھے اسی طرح خیال رکھنا ہے جیسے اگر میرے بچے، میں چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر میں مر رہا ہوں اور میرے چھوٹے بچے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے، تم ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرو. دوسری رائے یہ کہ مرنے والے کے وارثوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو یتیم رشتہ دار جو وارث نہیں بن رہے ہیں، پوتا پوتی وغیرہ، تو ان کو مال تقسیم کرنے سے پہلے دو اور یہ سوچو کہ تمہارے بچے اگر اس حالت میں ہو تو تم پر کیا گزرے گی. تو جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اس صورت میں جب کہ دادا فوت ہو رہا ہے، مگر دادا سے پہلے اس کا ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کے چھوٹے بچے یتیم ہیں. اب یا دادا مرے گا تو اس کا جو سارا مال اس کے دوسرے بیٹے لے جائیں گے، تو وہ بیٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بھائی کے یتیم بچوں کے بارے میں مت بھول جانا کہ ان بچوں کو جو ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو کچھ، ان کے ساتھ سدیدہ محکم بات کرو، دوست فیر بات کرو، کیونکہ تم اس بات کو نظر میں رکھو کہ تم کیسا چاہو گے اپنے بچوں کے ساتھ، تم اس طرح سے سلوک کرو اس کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ. یا پھر اس آیت میں خود مرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی موت کے وقت اپنے ورثہ کو چھوڑ کر بہت زیادہ مال کی وصیت کر کے ورثہ کو غریب نہ کر دے. یعنی کہ ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے اس آیت کے لیے کہ ایک آدمی مر رہا ہے، اب اس کو یہ کہ میرا مال جو ہے وہ میں اپنے اولاد کے بجائے میں کسی چیریٹی میں دے دوں تاکہ مجھے زیادہ مرنے کے بعد مجھے ثواب ملے. میں تو مر ہی رہا ہوں تو میں ایسی جگہ خرچ کروں کہ مجھے مرنے کے بعد زیادہ ثواب ملے. یا اس کو اپنی اولاد سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو تو وہ اس کو زیادہ دینا چاہے، تو ایسے شخص سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد اور اپنے جو تمہارے وارث بن رہے ہیں تم ان کے بارے میں سوچو اور تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو کسی وصیت کرتے وقت کہ زیادہ سے زیادہ مال کی وصیت کر دو اور ان کو کچھ زیادہ نہ ملے. بہرحال جو بھی ہے واللہ عالم، ہر طرح سے بھی اس بات کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ انسان جو ہے جب کوئی کمزور ہو رہا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بالکل کمزور بن رہا ہے، اب کسی کے مرنے سے کسی دوسرے بندے کے حالات اب بدل جائیں گے، وہ کمزوری میں آ جائے گا، وہ مشکل میں آ جائے گا، تو تم ان کا خیال رکھو اسی طرح جیسے کہ تم یہ سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میری فیملی بھی ایسے ہو سکتی ہے. تو اگر میں اس مرنے والے کی فیملی کا، کے بچوں کے بارے میں اچھا سوچوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. تو یہ ان اوے انشاءاللہ ہر طرح سے اس میں خیر کی بات ہے. قولاً سدیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک بات کرو، سیدھی بات کرو، یعنی ہر حال میں کمزور اور یتیم اور مسکین رشتہ داروں سے بات اچھی کرو، ان کے ساتھ اچھا فیر معاملہ کرو. اگر تم ان کے ساتھ مال دے سکتے ہو ان کو یا نہیں دے سکتے ہو، لیکن تم ان سے معاملات اچھے کرو. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، مال یتیموں کا، ظلم کے ساتھ، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، وہ ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو پھر سے اب یتیم بچوں کا ذکر آ گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ڈرایا کہ جو لوگ یتیم بچوں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں ایسا کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو سزا ضرور دے گا، ان کو جہنم میں داخل کرے گا. اور یہ بہت ڈرنے والی بات تھی. تو حدیث ہے اس کے بارے میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے، اور وہ جن یتیموں کو اپنی نگرانی میں رکھ رہے تھے ان کا کھانا پینا بھی انہوں نے الگ کر دیا. یعنی اتنا ڈر گئے صحابہ کرام کہ یتیم بچوں کے کھانا ہی الگ بننے لگا کہ وہ ان کے مال میں سے ان کے لیے تھوڑا سا کھانا بنتا، پھر اس کھانے میں اگر کچھ بچ جاتا تو وہ
خود کبھی بچے ہوئے کھانے کو بھی نہ کھاتے، بلکہ اگر وہ ضائع ہو جاتا کھانا، صحابہ کرام اپنا یہ مسئلہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا ضائع ہو جاتا ہے یتیموں کا، مگر ہم تو نہیں کھاتے ڈر کے مارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وعید دی ہے تو ہم ڈرتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 220 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یتیم کے بارے میں آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، قل، ان سے کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اصلاح کرنا، معاملہ اچھا معاملہ کرنا، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے اب دیکھیں جیسے ایک آدمی کے 2-3 اس کے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، وہ اب اپنی فیملی میں ان کو پال رہا ہے، اب ان بچوں بھائی نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ 4 بچے اپنے ہیں 4 بچے بھائی کے ہیں تو 8 بچوں کا پورا کر سکے، تو وہ جو بھائی نے مال چھوڑا ہے اس میں سے اگر تھوڑا نکال کے ان یتیم بچوں کے کھانے کا خرچ کر رہا ہے، تو اب ضروری نہیں کہ بچوں کا کھانا بھی الگ پکے، ایک اندازے کے مطابق ان کو ملا لیا جا سکتا ہے، اور اس میں سے اگر تم تھوڑا بہت کھا لیا تم نے یا تمہارے مال میں سے انہوں نے کھا لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں نہیں پکڑے گا، جبکہ تمہاری نیت اچھی ہو، کیونکہ یہ بھی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ہر مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی کا کھانا انسان کھا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیت اصل چیز ہے، کہ کسی کی نیت میں خرابی نہ ہو، اگر تمہاری نیت میں خیر خواہی ہے تو پھر یتیم بچوں کا مال تم نے اگر ملا کر ساتھ سب کا خرچہ اٹھا رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوصیکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد میں، للذکر، لڑکے کے لیے، مثلو، مانند، حظ، حصہ ہے، الانثیین، 2 لڑکیوں کے، یعنی اگر تمہارے لڑکے لڑکیاں ہیں سب ہیں تو تمہارے مال میں تمہارے جو بچا ہوا مال ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بچے گا، تو اس مال میں جو تقسیم ہوگی اس میں لڑکوں کا حصہ دگنا ہوگا لڑکیوں کے مقابلے میں۔ فَإِن كُنَّا، اور اگر ہوں، نسان، عورتیں، فوق اثنتین، 2 سے اوپر، فلہن، تو پھر ان کے لیے ہے ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے پھر 2/3 ہے جو اس مرنے والے نے چھوڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مرنے والے کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر اس کی لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں یا 2 ہیں، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، تو پھر جو مال ترکے کا اس کا تقسیم ہونا ہے، اس مال میں سے 2/3 حصہ ان 2 لڑکیوں یا 2 سے زیادہ لڑکیوں میں برابر برابر بانٹ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو، واحدتاً، ایک لڑکی، فلہا، تو اس کے لیے ہے نصف، آدھا، مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، تو لڑکی کو اس کے مال کا آدھا دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو لِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی ماں اور باپ میں سے، السدس، 6واں حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو ترکا، اس نے چھوڑا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، ولد، اولاد، کوئی اولاد ہے، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور مرنے والے کے ماں باپ بھی زندہ ہے تو کیا ہوگا کہ ماں باپ کے لیے، پھر ماں کے لیے 1/6، باپ کے لیے 1/6، 6واں حصہ اس کے مال میں سے باپ کا، 6واں حصہ ماں کا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ اس کے اولاد میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے بیٹوں کو دگنا اور بیٹیوں کو آدھا ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، لیکن اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ، تو پھر اس کا وارث بنے گا، ابواہ، اس کا باپ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے ثلث، تیسرا حصہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا اگر انسان کے اولاد نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہیں مرنے والے کے، مگر اولاد نہیں ہے، تو کیا ہوگا، ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ باقی کا حصہ لے جائے گا۔
فَإِن کانا پھر اگر ہو لہو اس کے لیے اخوتن بہن بھائی لِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے من بعد وصیتن جو وصیت اس مرنے والے نے کی ہو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد یوسی بہا جو اس نے کی ہے او دین یا پھر مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی آباؤکم و ابناؤکم اللہ تعالیٰ دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طرح سے پیارے انداز میں نصیحت فرمائی کیونکہ مال انسان کو دیتے ہوئے جن لوگوں سے خاص طور سے بہت دلی لگاؤ نہیں ہوتا تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا مال اس کے پاس جائے جس سے مجھے محبت ہے ٹھیک ہے تو وہ بعض اوقات اللہ کے قانون کو توڑتا ہے کہ نہیں میرے فلاں بیٹے نے مجھے زیادہ خدمت کی ہے مجھے اس سے زیادہ پیار ہے میں اس کو زیادہ دے دوں تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اور ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرونا تم نہیں جانتے ہو ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفعا نفع میں تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم اس قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے آخرت کے نفع کے لیے بھلائی کے لیے تمہارا کون سا رشتہ دار تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے ہو سکتا ہے جس کو تم سمجھتے تھے جس بیٹے کو کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے وہ بیٹا تمہارے مرنے کے بعد بہت نیک کام کرے اور تمہارے لیے بہت دعائیں کرے اور جس بیٹے کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ تم کو بھول جائے تمہارے لیے کوئی دعا نہ کرے تو یہ اللہ ہی جانتا ہے اس لیے تم اپنے ہاتھ میں اللہ کے قانون کو توڑ کر تم گنہگار مت بنو ٹھیک ہے فریضہ ادا کرنا ہے من اللہ کی طرف سے یعنی اللہ نے یہ جو قانون وراثت دیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ تم پر فرض ہے اس کو فالو کرنا تو تم اس فرض میں کچھ اپنی مرضی مت چلاؤ اور تم گنہگار مت بن جاؤ کیونکہ اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اگر انسان اس کو نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے جیسے ایک تو کوتاہی یا غلطی سے کر دیتا ہے وہ دوسری بات ہے لیکن ایک انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں میرا مال ہے میں اپنی مرضی سے دوں گا اور میں ایسے کوئی حصوں کو نہیں مانتا تو وہ چاہے وہ مسلمان نمازیں پڑھتا ہو مسلمان ہو لیکن چونکہ اللہ کے ایک فرض حکم کا انکاری ہے وہ تو پھر وہ اس کا ایمان پھر نہیں رہتا اس کو پھر آخرت کے لیے وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن علم والا حکیمن حکمت والا کیونکہ اللہ کو تمام علم ہے اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو تم اپنے مال کو تمہارے بارے میں اپنی مرضی مت چلاؤ اللہ کے حکم پر چلو وَإِلَّمْ اور اگر نہ ہو لہن نہ ان کے لیے ولدن کوئی اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ لیکن مرنے والے کی اولاد نہ ہو لیکن اس کے لیے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور عورتوں کے لیے اولاد ہو فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے الربع یہ شوہر اور بیوی کا حصہ ہے ٹھیک ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما ترکا جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے ان لم یکن اگر نہ ہو لہن ولدن یعنی اگر ایک کپل ہے ٹھیک ہے بیوی مر رہی ہے لیکن بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے پہلے کسی شوہر سے بھی نہیں ہے اور اس شوہر سے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا شوہر کو پورا آدھا مال بیوی کا مل جائے گا اسی طرح اگر فَإِن كَانَ لَهُنَّ اور اگر ان کے لیے اولاد ہو ولدن کوئی اولاد فَلَكُمْ اور تمہارے لیے الربع تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکنا چھوڑ گئی وہ من بعد اس کے وصیتن کے وصیت ادا کر دی جائے یوسینا وہ وصیت کر کے گئی ہو بہا جس کی او دین یا ان پر کوئی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ شوہر کا حصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شوہر بیوی مرتی ہے تو شوہر کے دو طرح سے حصے بنتے ہیں اگر بیوی کی اپنی بھی کوئی اولاد نہیں ہے کسی اور شوہر سے نہ اس شوہر سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر پورا آدھا مال لے جائے گا اگر بیوی کی اولاد ہے چاہے اس شوہر سے ہے یا چاہے اس سے پہلے کے کسی شوہر سے ہے تو پھر شوہر کو 1/4 ملے گا ٹھیک ہے تو
لیکن قانون وہی رہے گا کہ بیوی کی پہلے کفن کا خرچہ نکلے گا، پھر اس کے قرض کا ادائیگی ہوگی اگر قرض ہے تو، یا اگر اس نے کوئی خاص وصیت اپنے مال میں سے 1/3 اب میکسیمم 1/3 مال میں سے کوئی خاص وصیت کی ہے تو پہلے وصیت ادا کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بیوی کا حصہ بتا رہے ہیں، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم نے چھوڑا ہو، ان لم اگر نہ ہو، یکن لکم ان کے لیے، ولدن، تو اب الٹا ہے کہ بیوی جو ہے اگر شوہر کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس بیوی سے بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کسی اور بیوی سے بھی نہیں ہے، اور شوہر مر گیا تو بیوی کا 1/4 ملے گا، چوتھا حصہ۔ لیکن اگر اولاد ہے شوہر کی، چاہے اس بیوی سے ہے چاہے کسی اور بیوی سے ہے، تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس 8ویں حصے کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، 2 بیویوں میں، 3 بیویوں میں، 4 بیویوں میں۔ لیکن یہ نہیں کہ اب 4 بیویاں ہیں تو سب کو 8 حصہ ملے گا، 8واں نہیں، 8ویں حصے کے اندر ہی ساری بیویوں کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مما ترکتم چھوڑا تم نے، من بعد وصیتن وصیت کے بعد، تو سونا تم وصیت کر جاؤ، بہا اور دین یا دین کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہو ایک شخص، یورث جس کی میراث لی جاتی ہے، کلالتن کلالہ ہو، او امرأتن یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ اور اس کے لیے، اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ تو واسطے ہر ایک کے، منہما ان میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نہ کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ جس کے ماں باپ کی طرف سے کوئی ہوتا ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے، دادا دادی بھی نہیں ہے، اور بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے۔ تو جب تک اولاد ہوتی ہے بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، باپ ہوتا ہے تو بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر آدمی کے باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر بہن بھائی اس کے وارث بنتے ہیں۔ اور یہاں پر جو حصہ بتایا ہے وہ ان بہن بھائیوں کا حصہ ہے جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو بہن بھائی باپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں ان کا حصہ اللہ نے الگ بتایا ہے، جو باپ کی طرف سے بہن بھائی ہو رہتے ہیں۔ یہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر ان کو اگر اس مرنے والے کلالہ ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کے بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہے، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے لیکن دونوں ماں کی طرف سے، ماں تو ایک ہے باپ الگ ہے، لیکن اس کی اولاد جو ہے تو نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، تو پھر بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ بہن کو، چھٹا حصہ بھائی کو۔ اگر زیادہ بہن بھائی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر اس کے مال کا تیسرا حصہ نکال کے ان بہنوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کیا جائے گا کہ 1/3 ڈبل، مردوں کا دگنا اور عورت کا سنگل حصہ، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ 3 حصے کر کے اس کے مال کے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس کی ماں کی طرف سے جتنے بہن بھائی ہوں گے ان سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ غیر مضارن نہ ضرر پہنچانے والا ہو، وصیت ہے، من اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم علم والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تو وصیت کے معاملے میں اور بھی میراث کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی نقصان والی بات نہ ہو۔ جیسے انسان جب وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے میں یہ اپنی منمانی، وصیت اللہ نے الاؤڈ کی ہے 1/3 مال کی، لیکن اس میں کوئی زیادتی نہ کرے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کو ہی حصہ دے دے وصیت بنا کر جن کو پہلے سے اللہ حصہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے بتایا کہ اللہ حلیم ہے اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر اہم بات یہ کہی کہ تلک حدود اللہ، اس قانون کو بتانے کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یدخلہ تو وہ داخل کیا کرے گا اس کو جنات میں تجری بہتی ہے جس کے نیچے سے انہار نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی مال کے معاملے میں اللہ نے جو وصیتیں کی ہیں جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے بہت احتیاط سے ان ساری وصیتوں پر پوری طرح سے عمل کرے گا ان سارے احکامات پر تو وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے خاص اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جو اس حکم کی اہمیت کو سمجھے گا اور اس کے مطابق وراثت کے قانون کو فالو کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ لیکن جو نافرمانی کرے گا وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی وَيَتَعَدَّ اور توڑ دے گا حدود اللہ اللہ کے حدود کو يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا اس کو نارن آگ میں خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب مہین اس کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے دیکھیں یہ بہت ڈرنے والی بات ہے کیونکہ وراثت کے معاملے میں اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اور لوگ اس میں کبھی غور بھی نہیں کرتے لیکن یہ بہت سخت اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر وراثت کے معاملے میں چاہے تم نمازیں پڑھنے والے ہو چاہے تم روزے رکھنے والے ہو لیکن وراثت کے قانون میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب مہین پھر آگ میں داخل کرے گا اللہ اور تم کو رسوا کرنے والا عذاب دے گا اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اور اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ جو بھی قانون ہے یہ اللہ نے دیے ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے ہمارا مال نہیں ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے اور اس پر ہم جو دنیا میں اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں اس کو خرچ کریں جتنی اپنی ضروریات کے مطابق اور صدقہ خیرات کریں بس وہ ہم نے اس کو استعمال کر لیا جو بچ گیا ہمارے موت کے وقت وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں اس نے ہمیں پوری طرح سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور وارثوں کو بھی اس میں کوئی ناانصافی نہیں کرنی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کے عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم بتایا ہے وہ ایسی عورتوں کے بارے میں بتایا جو کہ فحاشی بے حیائی کا کام کرتی ہو اور اس فحاشی میں جو ہے وہ مین تو زنا ہے ناجائز تعلقات ہے شوہر کے علاوہ شوہر سے باہر کے ناجائز گناہ کے کام ہے اور ناجائز تعلقات ہے شوہر کے ساتھ ایکسٹریم بدسلوکی اور برا رویہ ہے زنا اگر کوئی عورت کر بیٹھے تو اس کا گناہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے ٹھیک ہے تو ہم اس روشنی میں انشاءاللہ ان آیات کو پڑھتے ہیں واللاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی وہ عورتیں یاتینا جو آئے ارتکاب کریں الفاحشہ بے حیائی کا اور بے حیائی سے یہاں پر بدکاری ہے زنا ہے ٹھیک ہے تو جو عورتیں زنا یا بے حیائی بدکاری کام کرے من النسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو تم کیا کرو تم گواہ بنا لو یعنی کہ یہ گناہ جو ہے اس کی سزا بہت سخت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بہت سختی سے مذمت کی ہے کہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جو تمہیں اس گناہ کے قریب لے جائے تو پھر اگر اس گناہ کا الزام کسی عورت پر آتا ہے تو اس کے لیے چونکہ سزا بہت سخت ہے تو پھر اس کے لیے گواہ بھی چاہیے 4 گواہ چاہیے فاستشہدوا تو گواہ بنا لو علیہن ان پر
اربعتا 4 منکم تم میں سے. اور یہاں پر اربعتن جو ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہاں پہ 4 مردوں کو گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اربعتن جو ہے وہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ یہاں پر رجالن ہو، اگر یہاں پر نساؤن ہو تو پھر اربعہ آنا چاہیے یہاں پر. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 گواہ جو کہ کہے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو بدکاری کا یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور دیکھیے ایسے 4 گواہ لانا بہت مشکل ہے. یعنی ایک عورت نے اگر زنا کر لیا تو شادی شدہ عورت ہے اگر زنا کرتی ہے، یا اس یہاں پر اگر پتہ نہیں چلتا شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے ایسا اتنا بڑا گناہ کیا تو ایسا گناہ کوئی سر عام نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر 4 گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو اس کام کو کرتے ہوئے تو پھر اس کا گناہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ کوئی بھی شوہر الزام لگا دے اپنی بیوی پر اور پھر اس کو سزا دینا شروع کر دے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے گواہ ضروری ہے، اور گواہ بھی 4 مردوں کی گواہی چاہیے جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ہو یہ. تو فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر گواہی دے دے گواہ، 4 گواہ موجود ہوں اور گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، مسکا روکنا ہے، فی بیوت گھروں کے اندر، حتی یاتی کا آ جائے، یتوفاہن یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو، الموت موت ان پر آ جائے، اس وقت تک ان کو گھروں میں بند کر دو. او یجعل یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر یہ اشارہ دیا کہ اگر اس حکم کے بجائے کوئی اور حکم آ جاتا ہے اس گناہ کی سزا کے لیے تو پھر یہ والا حکم جو ہے وہ پھر نہیں، اس پر نہیں عمل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ سزا والی، یہ آیت ایکچولی منسوخ ہے. یعنی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض اوقات بعض احکامات ایک وقتی طور پر دیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت میں اس سے زیادہ محکم یا اس سے زیادہ قائم رہنے والا حکم دے دیا، وہ پھر اس کو زیادہ اس کو جیسے رائج کر دیا گیا، تو جو پرانا حکم تھا پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے. یہ حکم جو ہے جب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نہ نکالے، تو اور راستہ پھر سورہ نور میں اس کا حکم آ گیا. اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس حکم کے جگہ صحیح حدیث سے جو حکم آیا وہ یہ تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں، کسی اور مرد یا کسی اور عورت کے ساتھ زنا کیا انہوں نے، تو پھر ان کی سزا زیادہ سخت ہے، ان کو رجم کیا جائے گا. اور رجم کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتھر مارے جائیں گے جہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. واللذانی اور وہ 2 یاتیانہا جو آئے ان کے پاس بے حیائی لے کر آئے، یعنی یہ وہ 2، اب یہاں پہ مذکر کا صیغہ ہے، وہ 2، اس کا مطلب اس میں مرد کو بھی شامل ہے. منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو اذیت دو، دونوں کو اذیت دو، یعنی مارو پیٹو ان کو تکلیف دو. فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لے، واصلح اور وہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں، گناہ سے توبہ کر کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، فاعرضوا عنہما تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کو پھر الگ چھوڑ دو، ان دونوں کو پھر چھوڑ دو. تو یہ جو حکم ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً مہربان. حکم ہے یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر کوئی زنا کر لیں، ابھی دونوں کنوارے تھے اور انہوں نے یہ گناہ کیا، تو پھر ان کی سزا تھوڑی کم ہے، ان کو اذیتیں دو، ان کو تکلیف دو، ان کو مارو پیٹو یہاں تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. تو اس میں دوسری جو یہ والی آیت میں کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی کہ یہ جو حکم ہے وہ
جو قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ 2 مرد جو ہوموسیکشول ایکٹ کرتے ہیں، تو ان کی یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا ہے اگر وہ زنا کرے تو بہرحال یہ دونوں حکم جو ہیں، دونوں آیتیں منسوخ کیسے ہوئیں کہ یہ جو دوسری والی حکم ہے، دوسری والی آیت، اس کو سورہ نور میں آئی کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے یعنی ان کو 100 کوڑے لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو 100 کوڑے کی جو حکم ہے وہ سورہ نور کا، وہ غیر شادی شدہ کے لیے، یعنی 100 کوڑے کھا کر جب وہ اگر زندہ رہتے ہیں تو پھر ان کے گناہ کا سزا ان کو مل چکی ہے، اب وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنا آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اور جو اوپر والی آیت تھی جس میں گھر میں بند کر دینے کا تھا، تو وہ حکم جو ہے وہ سورہ نور میں کے حکم آنے کے بعد صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا حکم یہ ثابت ہوا کہ اس کو رجم کرو، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے تو ان کو رجم کرو، ان کو اسٹون سے مارو، پتھروں سے مارو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ انما بے شک توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السوء برا، بجہالت، جہالت میں کوئی انسان جب گناہ کر دیتا ہے، جہالت کیا ہوتی ہے؟ لا علمی، پوری طرح سے علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو اس میں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جہالت کے گناہ معاف ہے، کیونکہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جو بیسک علم جس سے انسان ایک مسلمان کی زندگی گزار سکتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کام میرے لیے جائز ہے، کیا نہیں جائز ہے۔ اگر وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور پھر لا علمی میں گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اب وہ بچ جائے گا، لیکن جہالت میں گناہ کیا، پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ اور جہالت کے علاوہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو گیا، اس کو بھی ہم جہالت کہیں گے، کیونکہ جب جذبات انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں تو انسان کے پاس عقل ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی وہ جاہل بن جاتا ہے، کیونکہ جذبات انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اچھا بھلا انسان جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے سے گناہ ہوگا، یہ سزا ملے گی مجھے، لیکن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دونوں صورتیں کور کی ہیں کہ اگر انسان جہالت میں یا ایسی سچویشن میں آ گیا کہ اپنے جذبات اس کے اتنے زیادہ اس پر غالب آ گئے کہ اس کو وقتی طور پر بالکل اس کی عقل نے اس کے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ہماری عقل ہم کو روکتی ہے گناہوں سے، برے باتوں سے، ہمارا علم اور عقل، ہمارا دماغ ہمیں روکتا ہے۔ تو ثم جب پھر احساس ہوا گناہ کرنے کے بعد کہ یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ فوراً سے توبہ کر لے، من قریب، فوراً، من قریب یعنی کہ احساس ہوتے ہی فوراً سے توبہ کر لے، فَأُولَٰئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوبو مہربان ہوگا اللہ علیہم ان پر۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جب انسان، اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرے اپنی، اور گناہ چھوڑنے کا پکا عزم کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اور اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص سے وہ جو بھی اس نے گناہ کیا اس کی، اگر وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کا ریورس کر سکتا ہے تو کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سنسیئرلی اپنی اصلاح کا ارادہ پکا کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر کے فوراً سے جو پلٹتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اپنی، تو اللہ بھی اپنی رحمت، جو اللہ نے گناہ کرنے والے کے لیے اپنی رحمت ہٹا دی ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ اور ہم سب کو اللہ کی رحمت ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی برائیوں سے بچائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔
تو ہم اللہ کی رحمت کے بہت محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. کان اللہ، اور اللہ ہے علیم علم والا، حکمت والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن حالات میں ہم نے گناہ کیا، ہم نے دل میں کیا سوچا، سب کچھ جانتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کی صحیح نیت ہے، سنسیئر نیت ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سے معاف کر دیتا ہے. کیونکہ جب شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، قسم کھا کے کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کو ناشکرہ بناؤں گا کہ تجھ سے کفر کریں گے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت وعدہ کیا کہ میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک میرے بندے غلطی سے پھسل کر کسی طرح سے تیرے دھوکے میں آ کر گناہ کر بیٹھیں گے، تو میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگیں گے. تو 100 بار بھی انسان معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ گناہ پر اصرار نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے، میں کوئی اتنے بڑا گناہ بھی نہیں کر رہی ہوں، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، یہ وہ. ہم اس طرح سوچ کر ہم اپنی اصلاح نہ کریں اور گناہ کو کرتے رہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ پر اصرار کر رہے ہیں. تو چھوٹے گناہ پر اصرار کرتے رہنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی حالت میں انسان مرتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب حق ہو جاتا ہے. تو انسان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور مومن وہی ہوتا ہے جو احساس ہوتے تو فوراً ہی توبہ کر لے. ٹھیک ہے، اور توبہ سنسیئر طریقے سے کرنا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی اصلاح کا پکا عہد کرنا ہوتا ہے آئندہ کے لیے، اور اس گناہ کے تمام جو بھی اثرات اس کے اوپر ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو کس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ تو اس کے لیے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے. ایک اور حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یا اسے معاف کر دیتا ہے جب تک حجاب نہ واقع ہو جائے. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حجاب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت شرک میں ہی جان نکل رہی ہو. تو جب جان نکل رہی ہو اور اس وقت تک انسان شرک کی حالت میں، تو پھر اس کے لیے توبہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور یہاں دنیا سے رخصت کے بعد اگر بندے رو رو کر بھی اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم میں مت ڈال، لیکن وہ وقت معافی کا نہیں ہے، احساس کا نہیں ہے. کیونکہ جب تک زندگی کا پردہ ہے، جب تک ہمارے سامنے موت کے فرشتے نہیں آئے، اس وقت تک ہمارے لیے مہلت ہے معافی مانگنے کی. جب کفر کی حالت میں انسان کو موت آ رہی ہوگی تو پھر اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا، اس کے توبہ کرنا اس وقت کام نہیں آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا یحل، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا کہ تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، جبرن، ولا تعضلوہن اور نہ تم ان کو روکو، مجبور کرو، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعض بعض ما آتیتموہن جو تم نے دیا ان کو، الا مگر ان یاتینا کہ وہ ارتکاب کرے، بفاحشۃ فاحشہ کھلی بے حیائی کا، مبینۃ بے حیائی کا ارتکاب کرے، وعاشروہن بالمعروف اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے. فَإِن کَرِہْتُمُوهُنَّ اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ تو کر دے اللہ، فیہ اس میں، خیرن بھلائی، کثیرن بہت زیادہ. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر سے عورتوں کے حقوق کی بات آ گئی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جہالت میں کہ جب شوہر مرتا تو بیوہ عورت کو بھی شوہر کی ملکیت سمجھ کے
مرنے والے کا باپ بھائی بیٹے کیا کرتے تھے، جیسے سوتیلے بیٹے ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، وہ باپ کا ورثہ، بھائی کا ورثہ، بیٹے کا ورثہ سمجھ کر بیوی کو بھی اپنا مال سمجھ لیتے تھے، پھر اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیتے تھے یا اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے تھے، یا پھر اسے نکاح دوسری جگہ نکاح کر اس کی عدت پوری ہونے کے بعد بھی اسے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، کہیں اور اپنے گھر میں روک کے رکھتے تھے۔ تو یہ سارے گناہ اور زیادتی تھی مرد عورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کی اصلاح فرمائی کہ تم عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے ہو۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی عدت کے بعد وہ فری ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے یا اپنے لیے کوئی فیصلہ کرے، مگر تم اس سے زبردستی نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اور دوسرا گناہ وہ ایسے کرتے تھے کہ عورت جو ہے، اگر کسی شوہر کو عورت پسند نہیں ہے مگر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہا اور اس کو بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنا مہر واپس دے دے شوہر کو، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں مہر واپس دیتی ہوں، پلیز مجھے تم آزاد کر دو، تم مجھے اس طرح سے اذیتیں مت دو۔ تو یہ بھی زیادتی تھی عورت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو بلا تعدلوہن، نہ تم روک لو ان کو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، بعد ما آتیتموہن، دیا تم نے ان کو، الا مگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یعنی کہ اگر عورت جو ہے تم عورت کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، اس کو تنگ کر رہے ہو، اس سے تم جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہو، لیکن تم چونکہ وہ قانون یہ تھا کہ اگر عورت کو مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کو جو مہر دیا ہوا ہے اس نے، وہ اس کو واپس نہیں لے گا، وہ عورت کا حق ہوگا۔ عورت مہر میں جو کچھ بھی شوہر نے اس کو پیسہ دیا وہ عورت وہ اس کا ہی ہوگا، چاہے طلاق ہو جائے۔ لیکن اگر عورت خلا مانگتی ہے، عورت کو قانون نے خلا کی اجازت دی ہے، لیکن عورت جب خلا مانگتی ہے تو پھر اس شوہر کو اس کو مہر واپس دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون تھا کہ بیوی کو مہر دینا ضروری تھا، اور جب بیوی کو مرد طلاق دیتا تو بیوی سے وہ نہیں لے سکتا تھا، اس کا دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو کسی مرد نے مہر کے طور پر کوئی زمین دے دی، ٹھیک ہے، کوئی گھر دے دیا، کوئی زمین دی، اب کچھ عرصے کے بعد مرد کو اس سے جان چھڑانی ہے، اس کو یہ بیوی پسند نہیں آ رہی، اب وہ اسے اگر طلاق دے گا تو عورت جو ہے وہ یہ زمین اور پراپرٹی جو اس کو مہر میں ملی ہوئی ہے وہ اس کو لے کے چلی جائے گی، اور عورت اور شوہر یہ نہیں چاہتا، تو اب وہ کیا کرے گا کہ اس کو اتنا زیادہ تنگ کرے گا، اتنی زیادتی کرے گا کہ عورت بیچاری مجبور ہو کر کہے گی اچھا لو تم اپنی پراپرٹی واپس لے لو اور مجھے خلا دے دو، مجھے خلا دے دو، مجھے تم آزاد کر دو۔ تو چونکہ خلا کی صورت میں عورت کو مہر واپس دینا پڑتا۔ اچھا ہاں، لیکن اگر عورت جو ہے وہ بدکار ہے اور فحاشی کرتی ہے، بہت زیادہ مرد کے ساتھ بہت برا رویہ کرتی ہے، بہت بد زبان ہے، بہت ہی بد اخلاق ہے، بہت ہی گندے کیریکٹر کی عورت ہے، تو اب ایسے میں جو ہے شوہر اس وجہ سے اگر اسے طلاق دے رہا ہے کہ شوہر واقعی میں یہ ایسی بیوی ہے اس کے ساتھ رہنا ہی مشکل ہے، تو پھر شوہر اس کو دیا ہوا مہر بھی واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عاشروہن، ان کے ساتھ تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، یعنی تم ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرو، ان کی ضرورت کا اچھی طرح سے ان کو پورا کرو اور ان کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے مردوں کے لیے، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو ایک تو یہ آیت بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ اور اس حدیث کو الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا واجب ہے، شوہر پر لازم ہے کہ اس کا پورا مہر ادا کرے،
اس کے اخراجات، اس کے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ وقت کو پراپر انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کا ہے، اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بے سبب سختی سے، غصے سے یا ڈانٹ پیٹ کر اور مار پیٹ کر تعلق نہیں کرنے کا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی مردوں کو کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ناپسند کرو ان کو، یعنی اپنی بیویوں میں تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ بنا دے اس کو، فیہ، اس میں، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت زیادہ۔ تو یعنی کہ یہاں مردوں کو سمجھایا گیا کہ تم بیوی، انلیس کہ ایک اچھی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے، کوئی غلط تعلقات کسی سے قائم نہیں کیے ہوئے، گھر میں اچھی طرح رہ رہی ہے، مگر شوہر کو اس کی کوئی بات نہیں پسند ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو شادی کے بعد ریئلائز ہو کہ میری بیوی کی یہ بات مجھے نہیں اچھی لگتی ہے، تو طلاق کے لیے پھر جلدی مت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم جو ہو اپنی بیویوں میں اگر کوئی ایک آدھ چیز ایسی دیکھو جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، تو تم یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں ملایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کا علم ہے اللہ کو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں کوئی اچھی خیر تمہیں دے، یعنی کہ اس سے نیک اولاد تمہارے لیے آئندہ اللہ نے رکھی ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں برکت کر دے اللہ اس عورت کی وجہ سے۔ تم جو ہو اس کو طلاق کے لیے جلدی مت کرو۔ طلاق جو ہے الاؤڈ تو ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان ذرا سی کوئی بات کسی عورت کی پسند ہے، مرد جو ہے طلاق دے کے دوسری عورت کی طرف چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا ہے مردوں کو کہ طلاق کو تم کو اجازت تو دی ہے طلاق دینے کی، مگر تم جلدی مت کرو اس میں، تم صبر سے کام لو۔ کوئی ایک آدھ بات نہیں بھی پسند، تب بھی تم اس بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کسی اور طریقے سے خیر دے دے گا۔ پھر وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر ہی لو، استبدالہ، بدلنے کا، زوجن، بیوی کا، مکانہ زوجن، کسی اور بیوی کے بدلے، یعنی اب ایک تو سمجھا دیا، اس کے باوجود شوہر کا دل نہیں مانتا، اسے اس بیوی سے جان چھڑانی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو اب کیا ہے، تو وآتی تم، تو دے دو تم نے جو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم نے جب اس عورت سے جس کو اب تم طلاق دینا چاہ رہے ہو، اس کو تم نے نکاح کے وقت بہت بڑا مہر دے دیا تھا، آتی تم احداہن، ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن، ڈیروں مال بھی دے دیا تھا ان کو مہر کے طور پر جب تم نے ان سے نکاح کیا، اب تم اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو، تو فلا، تو نہ، تاخذو، تم لو، منہ، ان سے، شیئن، اب تم ان سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے تو سمجھایا کہ تم صبر کرو، ان کی کسی بات کو ناپسند ہے تب بھی طلاق کی جلدی مت کرو، انہیں اگر طلاق دینی ہی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اب میں تو شادی کے وقت اس کو اتنا ڈھیر سارا مہر دے دیا تھا، تو اب تم بہانے ڈھونڈو کہ اس مہر کو میں واپس کیسے لوں اس سے، کیونکہ تم نے اسے اگر خزانہ بھی دیا ہے تو اب تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس سے واپس لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم لوگ الزام لگا کر، بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ تم اس کے مال کو واپس لوگے، یعنی چونکہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے مرد اس مہر کو واپس لے سکتا ہے کہ بیوی بے حیائی کرے، بیوی بد کردار ہو، تو اب شوہر سوچے کہ اچھا میں اس کے اوپر الزام لگاتا ہوں بدکاری کا اور پھر وہ اس سے مال لے لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہ تم اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو، اور کیف تاخذونہ، تم کیسے لے لو گے اس سے، قد، تحقیق، افضا، پہنچ چکا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، الی بعض، بعض کی طرف، واخذنا، اور تم نے لیا، منکم، آپس میں، میثاقاً، وعدہ، غلیظاً، پکا، گہرا وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بیوی کے ساتھ تم نے اللہ کے نام پر نکاح کیا، پھر تم نے سے ازواج تعلق قائم کیا، جسمانی قربت حاصل کی، تعلق لیا،
ایک دوسرے کے ساتھ ظاہری بات ہے جب شادی ہوتی ہے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت تو اچھا گزارتا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر تم نے ایک دوسرے کو نکاح کا وعدہ کیا، اللہ کی موجودگی میں تم نے اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے وعدہ کیا زندگی گزارنے کا، اب تم اس بیوی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو تو تم اس پر الزام لگاؤ گے، اس کا مہر واپس لو گے، تو یہ سب زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے یہاں پر کہ عورت کے ساتھ ایک تو اچھی طرح زندگی گزارو، ان کا مہر اچھی طرح دو، پھر مہر واپس مت لو، اور پھر تم ان پر غلط زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ غلط الزام دے کے تم ان سے واپس نہ لو چیزیں، اور تم اگر کوئی چیز نہ بھی پسند ہے تو صبر سے کام لو، ان سے اچھا سلوک کرو تو اللہ تمہیں زیادہ کوئی خیر دے گا۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے نکاح کو، اپنی شادی کو اللہ کے نام پر، یہ عہد اللہ کے نام پر کیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوئے ہم، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اللہ کے نام کا وقار کو سمجھیں اور اس عہد کی پاکیزگی کو سمجھیں اور اپنے طور سے پورے اخلاص کے ساتھ اس رشتے کو نبھائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں انشاءاللہ۔